السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الرابع عشر 14ویں سبق کے ساتھ۔ اس 14ویں سبق میں ایک لمبی سی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ ہدایت بہت لمبی سی دیکھنے میں ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم۔ جو ہدایت ہے: فعل ماضی واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم، تثنیہ جمع متکلم، یعنی ان چیزوں کی یہاں پر مشق ہمیں کرانی ہے۔ یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ ایک مرد مخاطب کے متعلق گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کرنے کی خبر دینی ہو تو اس کو فعلتا، یہ جو تینوں شکل ہو سکتی ہیں فعلتا کی، یعنی عین پر جو ہے وہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی کے وزن پر کہا جائے گا، جیسے دخلتا، اخذتا وغیرہ۔ اور سبق کی دوسری مثالیں: اور اگر ایک عورت مخاطب کے لیے یہی بات کہنی ہو تو فعلتی، جو تا تھا وہ اس کو تی کر دیا، اور باقی عین جو ہے وہ بھی تینوں شکل میں ہو سکتی ہے، جیسا فعل ہوگا اس کے مطابق کہ وزن پر کہیں گے، جیسے دخلتی، اخذتی وغیرہ۔ اور اگر ایک متکلم یعنی بات کرنے والا یہ کہنا چاہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں میں نے ایسا کیا تو وہ فعلتو کے وزن پر کہے گا۔ فعلتو میں بھی وہی عین جو ہے اس کے اوپر تینوں حرکت آ جائے گی، جیسے دخلتو، ذہبتو اور سبق کی دوسری مثالیں۔ یہی ایک ہی وزن مرد متکلم اور عورت متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی مرد بھی دخلتو اخذتو کہے گا اور عورت کو اگر یہی بات کہنی ہو تو وہ بھی دخلتو اور اخذتو ہی کہے گی۔ اب اگر دو متکلم مردوں یا دو متکلم عورتوں یا دو سے زائد متکلم مردوں اور متکلم عورتوں کو گزرے ہوئے زمانے میں اپنے کسی کام کے کرنے کی خبر دینی ہو تو ان چاروں کے لیے صرف ایک ہی وزن ہے، اور یہ چاروں کے چاروں اپنے اپنے لیے اسے ہی استعمال کریں گے، اور وہ ہے فعلنا، جیسے ذہبنا، قصدنا، اخذنا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عین کے اوپر تینوں حرکت آ سکتی ہے، فعلنا، 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 یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاں پر چاہیں وہاں پر حرکت بدل دیں، نہیں۔ الفاظ جو آپ کو ملیں گے ریڈی میڈ سے الفاظ ہیں، بنے بنائے سے افعال کے، وہ جیسے رہیں گے ویسے۔ یہاں پر چونکہ ہمارے سامنے اکثر مثالیں وہ ہیں جو زبر والی ہیں، کہیں کہیں پر زیر والی بھی کچھ گزری ہیں، مثلاً لعبہ گزرا، رکیبہ گزرا، یہ فعلنا کے وزن پر ہو گیا، رکبنا، لعبنا۔ اور فعلنا کے وزن پہ اکثر جو ابھی تک گزرے ہیں وہ فعلنا کے وزن پر ہے، طلبنا، خرجنا، ذہبنا، شرحنا، ذکرنا، عبدنا، یہ سارے ہیں، جیسے ذہبنا، قصدنا، اخذنا۔ اور سبق کی دیگر مثالیں: اساتذہ حضرات اسی آسان اسلوب میں بچوں کو سبق کی مثالوں اور دیگر مثالوں سے ان صیغوں کو سمجھا دیں۔ ماشاءاللہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ اتنا لمبا لکھا ہے، ہم اسے بار بار پڑھیں۔ ویڈیو سنتے وقت ہم اسے روک کر دوبارہ سے سن سکتے ہیں، اس کی سپیڈ ہم کم کر سکتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکیں۔ تو آئیے اب ہم اس کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سبق کا بہت آسان، بہت پرلطف سا ترجمہ ہے، اور وہی بات ہے کہ طویل طویل جملے ہیں۔ ترجمے میں ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا کہ ایک ایک فعل کا میں الگ الگ ترجمہ کرتا، لیکن میں نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک پیراگراف میں تقریباً جو جملے آئے ہیں، مثلا سمیہ ہے اس کے بارے میں جتنی چیز آئی وہ سارا میں نے ایک ساتھ بیان کر دیا، خالد ہے اس کے بارے میں جو جتنی چیزیں آئی وہ ساری ایک ساتھ میں نے بیان کر دی اور ایک ہی ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو دشواری ہوگی، لگے گا کہ یہ کیا بہت لمبا لمبا سا ترجمہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ویڈیو کی سپیڈ کم کر کے یا اسے روک کر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو بآسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اب اچھا خاصا پڑھ چکے، تو پھر ترجمے میں ترجمہ کرنے میں مزہ ایسے ہی آتا ہے کہ مکمل ترجمہ کیا جائے، ورنہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر ترجمے کا لطف باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ خیر آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قالت سمیۃ دخلت محل القرطاسیہ فأخذت مسطرة ومحبرة ومبراة ودفعت الثمن إلى صاحب المحل ورجعت إلى بيتي بسيارتي۔ یہاں پر فعل ہے دخلت
اخذت اور دفعت، رجعت، یہ سارے فعل وہ ہیں متکلم کے صیغے ہیں. یہ میں داخل ہوئی، میں نے لیا، اور میں نے قیمت دی، اور میں گھر لوٹی. الفاظ جو ہیں وہ سارے مصطلح پہلے بھی جان چکے ہیں. محبرہ بھی جانتے ہیں، مبرات بھی جانتے ہیں. ثمن کے معنی قیمت، محل دکان اور صاحب المحل دکاندار، یہ سارے الفاظ آ چکے ہیں. اس لیے ہم آئیے ترجمہ کرتے ہیں اس کا. سمیہ نے کہا میں اسٹیشنری کی دکان میں داخل ہوئی تو میں نے ایک اسکیل، ایک دوات اور ایک پینسل تراش لیا، اور میں نے دکاندار کو قیمت دیا اور اپنی گاڑی سے اپنے گھر واپس ہوئی. وقال رشید، اور رشید نے کہا ذهبت إلى مكتبة كبيرة وأخذت منها كتبا كثيرة ووصلت بها إلى البيت وقرأت عددا منها وحفظت بعض عباراتها وقرأتها على أستاذ الشفوق ففرح جدا. اس کے اندر دیکھیں قال رشید، رشید نے کہا جتنا جو کچھ کہا ہے وہ سب میں نے اٹھا کر ایک ساتھ لکھ دیا ہے. مکتبہ یہ آپ جانتے ہیں کتب خانہ، لائبریری. اخذا یا خذو کے معنی لینا، یہ آپ جانتے ہی ہیں. منہا کتب خانے سے لی بہت ساری کتابیں، کتباً کثیرہ. ووصلت بہا، اور ان کتابوں کے ساتھ، یہ بہا جو ہے ان کتابوں کے ساتھ میں گھر پہنچا، ان کتابوں کو لے کر میں گھر پہنچا. یہ سارا اس کا ترجمہ کریں گے. عدد منہا، عدد کے معنی تعداد، اور کچھ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، چند ترجمہ کر لیتے ہیں. اور منہا مطلب من الکتب، اور ان میں سے کچھ کتابیں میں نے پڑھی. عبارت، عبارت جسے بولتے ہیں جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے اسے عبارت بولا جاتا ہے. ہاں جو ہے یہ کتابوں کی عبارتیں میں نے یاد کی. قرأ اعلی، کسی کو سنانا، کسی کے سامنے پڑھنا، یہ ترجمہ آپ پہلے جان چکے ہیں. استاذی، میرے استاد. الشفوق، مہربان استاد. فرح جدا، خوش ہونا، یہ بہت خوش ہوا. یہ پرانا سا ترجمہ ہے. تو آئیے پھر ہم مکمل جملے کا ترجمہ کرتے ہیں. اور رشید نے کہا میں ایک بڑی لائبریری گیا اور وہاں سے میں نے بہت سی کتابیں لی اور انہیں لے کر گھر پہنچا، اور میں نے چند کتابیں پڑھی. یہ چند کتابیں پڑھی کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ منہا کا ترجمہ ہو گیا کتابیں، اور عائدن کا چند. اور ان کتابوں کی بعض عبارتیں یاد کی، اور وہ عبارتیں میں نے اپنے مہربان استاذ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے. دیکھیے رشید اور سمیہ والے جو الفاظ ہیں دونوں میں ذہبت ہی ہے، اور ذہبت مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو متکلم کا صیغہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر کوئی دقت کی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. دخلت انت یا عامر جنینۃ جمیلہ وفرحت بالازہار الفائحہ وقطفت منها زہرۃ متفتحہ وشکرت البستانی وحمدت اللہ علی نعمی. یہاں پر دیکھیے دخلتا کا لفظ آیا ہے. دخلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی جب جس سے آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ ایک ہی آدمی ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے فعلتا کا وزن آنا تھا، وہ آ گیا فعلتا کا وزن دخلتا. جنینہ باغیچہ، جمیلہ اس کی صفت ہو گئی خوبصورت باغیچہ. اور الازہار الفائحہ، فائحہ فحیفو کے معنی خوشبو دینا ہوتا ہے، خوشبودار پھول. اور فرحتہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس پر با داخل کرتے ہیں. قطفہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے توڑنا پھول وغیرہ کا. منہا ان پھولوں میں سے توڑا، ایک کھلا ہوا پھول. زہرۃ متفتحہ یہ پہلے حصے میں ہی آیا. شکرتا یعنی تو نے شکر ادا کیا. بستانی مالی کا. حمیدہ تعریف کی اللہ کی. علی نعمی، نعمتن کی جمع ہے نعم، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا. تو آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور عامر تم ایک خوبصورت باغیچے میں داخل ہوئے اور خوشبودار پھولوں سے تم خوش ہوئے. ان میں سے ایک کھلا ہوا پھول تم نے توڑا اور مالی کا شکر ادا کیا اور اللہ کی نعمتوں پر اس کی تعریف کی.
آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں جو ہے واحد مؤنث حاضر کا، یعنی آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ مؤنث ہے اور وہ ایک ہے۔ وَدَخَلْتِ أَنْتِ يَا سُعَادُ دُكَّانَ الْبَقَّالِ وَأَخَذْتِ مِنْهُ سُكَّرًا وَعُلْبَةً مِنَ الشُّكُولَاتِ وَكَمِيَّةً كَبِيرَةً مِنَ الْعَدَسِ وَالْأَرُزِ وَالدَّقِيقِ وَدَفَعْتِ الثَّمَنَ وَأَخَذْتِ الْفَاتُورَةَ۔ اس میں دیکھیے دکان البقال یہ ہو گیا کرانہ اسٹور جس کے اندر کھانے پینے کی اس کی چیزیں ملتی ہوں، دیکھیے اندازہ ہو جائے گا، دال چاول فلاں چیزیں لی ان سے۔ سکر یہ شکر، علبتن کے معنی ہوتا ہے ڈبہ، پیک، چاکلیٹ کا ایک پیکٹ لیا، چاکلیٹ کا ایک ڈبہ لیا، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ شوکولاتا یہ چاکلیٹ کو بنا دیا ہے شوکولات۔ اور کمیتن کبیرہ بڑی مقدار، کمیتن کے معنی ہوتا ہے مقدار، عدس دال اور ارز چاول، دقیق آٹا۔ فاتورہ کے معنی ہوتا ہے بل، جو سامان وغیرہ دینے کے بعد جو قیمت کا بل ہوتا ہے وہ۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، اور سعاد تو کرانے کی دکان پر گئی اور وہاں سے کچھ چینی، چاکلیٹ کا ایک پیکٹ اور بڑی مقدار میں دال چاول اور آٹا لیا اور قیمت دے کر بل لیا۔ تو یہ صیغہ تھا واحد مؤنث حاضر کا دخلتی، اور واحد مذکر حاضر کا ہوتا ہے دخلتا، تی اور تا کا بس فرق ہے اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عربی زبان میں صرف زبر زیر کے بدل جانے سے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں زبر ہے واحد مذکر حاضر ہے، اور زیر ہے تو واحد مؤنث حاضر ہے، اور اگر وہی پیش سے بدل گیا متکلم کا صیغہ بن گیا۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے عربی زبان میں۔ آئیے اگلا جملہ اب اس کے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فی عطلۃ الصیف ذهبنا الى مدینہ بنگلور وقصدنا اولا محطة السكة الحديدية وسألنا الموظف في مكتب الاستعلام عن موعد قیام القطار الى بنگلور۔ عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی، الصیف گرمی، الشتاء ٹھنڈی، تو عطلۃ یہ پہلے آ چکا ہے، فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں۔ بنگلور یہ بنگلور سے بنا ہے، اور قصدنا کے معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یا آپ بھی جانتے ہیں اولاً پہلے۔ محطۃ السکہ، محطۃ السکۃ الحدیدیہ، محطۃ کے معنی ہوتا ہے اسٹیشن، اور ریلوے کے لیے السکۃ الحدیدیہ، پورا لمبا چوڑا سا۔ المحطہ بھی ہوتا تھا، اصل میں المحطہ کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی سا بھی اسٹیشن ہو، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے وہ محطۃ النوویہ ایٹمک اسٹیشن، یا کوئی بھی جو اسٹیشن والا لفظ ہے، آپ بھی جانتے ہیں بہت سی جگہوں پر استعمال ہو سکتا ہے، تو اس لیے خاص طور سے محطۃ السکۃ الحدیدیہ، سکۃ الحدیدیہ کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، ریلوے اسٹیشن۔ موظف ملازم، اور مکتب الاستعلام، مکتب کے معنی ہوتا ہے آفس، الاستعلام خبر لینا، پوچھ تاچھ، تو اس کا ہم سیدھا سا ترجمہ کر دیتے ہیں مکتب الاستعلام انکوائری کاؤنٹر۔ موعد کے معنی وقت مقرر، موعد اور میعاد یہ آپ جان ہی چکے، اور قیام کے معنی رکنا، ٹھہرنا، کھڑا ہونا۔ یہ والا جملہ اور اس کے بعد جو آگے جملے ہیں وہ سارے جمع متکلم کے جملے ہیں۔ جمع متکلم چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کا استعمال ہے، اس لیے آئیے اب ہم استعمال کرتے ہیں۔ گرمی کی چھٹی میں ہم لوگ بنگلور گئے۔ سب سے پہلے ہم ریلوے اسٹیشن گئے۔ قصدنا اولا محطۃ السکۃ الحدیدیہ، سب سے پہلے ہم ریلوے اسٹیشن گئے، تو قصدہ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے جانا، ترجمہ آپ کر سکتے ہیں لیکن الا وغیرہ کے بغیر، اور سیدھا سا قصد بھی کر سکتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن کا قصد کیا، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور انکوائری کاؤنٹر پر کارندے سے ہم نے پوچھا، کارندے سے ہم نے معلوم کیا، بنگلور جانے والی ٹرین کے لگنے کا وقت معلوم کیا، پورا ترجمہ۔ اور انکوائری کاؤنٹر پر کارندے سے ہم نے بنگلور جانے والی ٹرین کے لگنے کا وقت معلوم کیا۔ یہ تھوڑا لمبا سا ترجمہ ہے لیکن ضرورت پڑتی ہے لمبے ترجمے کی، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے ان لمبے ترجموں سے۔ وَأَخَذْنَا التَّذَاكِرَ وَرَكِبْنَا الْقِطَارَ الْمُبَاشِرَ إِلَى بنگلور
وحمل الشيال حقائبنا في القطار ووصلنا إلى بنگلور بعد يوم وليلة. تذاکر یہ تذکراتن کی جمع ٹکٹ. القطار المباشر ڈائریکٹ ٹرین، ہمیں بدلنا نہیں پڑے گا کہیں پر، بس اسی ٹرین سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے بنگلور تک. الشیال یہ قلی، اور حقائب حقیبتن کی جمع ہمارے بیگ، ہمارے سامان، یہ آپ جانتے ہی ہیں. اور ٹکٹ لے کر ڈائریکٹ بنگلور جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے. یہ دو جملے کا میں نے ایک ساتھ ترجمہ کر دیا ہے، خزنۃ تذاکر ورکبنا القطار کا. آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو. اور ہم نے ٹکٹ لیا اور ڈائریکٹ بنگلور جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے. قلی ہمارے سامان ٹرین تک لے گیا. حمل الشیال حقائبنا الى القطار، قلی نے ہمارا سامان اٹھایا ٹرین تک. اسی کا ترجمہ ہم نے ایک ساتھ کر دیا، قلی ہمارے سامان ٹرین تک لے گیا. ایک دن اور ایک رات کے بعد ہم لوگ بنگلور پہنچ گئے. ومكثنا في هذه المدينة الجميعة أسبوعا ونظرنا إلى الحدائق الجميلة والعمارات المرتفعة والشوارع النظيفة وفرح بنا الأصدقاء في المدينة. مکثنا ہم ٹھہرے، اسبوع کے معنی ہفتہ ہوتا ہے. الحدائق الجمیلہ حدیقتن کی جمع حدائق ہے باغ، باغات. عمارتن کی جمع ہے عمارات، اس کا ترجمہ عمارت بھی کر سکتے ہیں اور بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں. شوارع یہ شارعن کی جمع، اس کا ترجمہ سڑک. والشوارع النظیفہ صاف ستھری سڑکیں. اور دوست شہر میں خوش ہوئے یا شہر کے دوست خوش ہوئے بنا ہم سے. پورا ترجمہ ہم یوں کریں گے، اس خوبصورت شہر میں ہم نے ایک ہفتہ قیام کیا. مکثنا فی هذه المدینة الجمیلہ اسبوعا، ہم نے خوبصورت باغات، بلند بلڈنگیں اور صاف ستھری سڑکیں دیکھیں، اور ہماری وجہ سے دوستوں کو خوشی ہوئی اور دوست خوش ہوئے ہمارے ذریعے شہر میں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور شہر کے دوستوں کو ہماری وجہ سے خوشی ہوئی. وقالت اختای سلمى وسعدى يوما نحن ذهبنا في السفر الماضي الى زیارت میسور. ایک دن میری بہن سلمہ اور سعدہ کہنے لگی، یا ایک دن میری بہن سلمہ اور سعدہ نے کہا. یہ دونوں بہنیں ہیں اس لیے اختایا ہے، تثنیہ ہے، اختان، اور اس کو یا کی طرف مضاف کیا گیا ہے تو نون کو گرا دیا گیا اور اختایا ہو گیا. سفر الماضی گزشتہ سفر، پچھلے سفر میں. زیارتن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، گھومنا، یہ سب معنی کرتے ہیں، سیر و تفریح کرنا. ایک دن میری بہنیں سلمہ اور سعدہ کہنے لگی ہم لوگ پچھلے سفر میں میسور گھومنے گئے تھے. وقال جمال وسعید ذهبنا في الرحلة السابقة إلى زيارة عمارات هذه المدينة ورجعنا إلى وطننا وفي قلوبنا حب لمدينة بنگلور. اس سے پہلے جو جملہ تھا وقالت اختایا سلمہ وسعدہ یومن، یہاں پر تثنیہ متکلم کا صیغہ تھا، تثنیہ متکلم میں مؤنث کا صیغہ. اور یہ والا جو جملہ ہے جمال وسعید والا، یہ تثنیہ متکلم مذکر کا صیغہ ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن الگ الگ طور پہ یہ جملے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جمال اور سعید کہنے لگے ہم لوگوں نے گزشتہ سفر میں اس شہر کی عمارتوں کو دیکھا اور اپنے وطن لوٹ آئے. الرحلہ کا معنی بھی ہوتا ہے سفر، السابقہ گزرا ہوا. اور اپنے وطن لوٹ آئے اور ہمارے دلوں میں بنگلور شہر کی محبت ہے. وفی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں حب لمدینۃ بنگلور، اور ہمارے دلوں میں بنگلور شہر کی ایک محبت ہے. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.